الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج رمضان المبارک کے مہینے کا 16واں روزہ ہے. قریب ہے کہ رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے. بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنے دن غفلت میں گزر گئے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، جتنے دن باقی ہیں اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. گزشتہ کئی دنوں سے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی. قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا تھا، اور قرآن کریم کی عظمت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ہونا ضروری ہے. جب جا کے قرآن کریم سے سچی محبت ہو سکتی ہے. لیکن میرے پیارو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، بہت سے احباب ایسے ہیں جن کو رمضان المبارک کے مہینے میں کہا جائے کہ تم اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے، تو کہتے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن کریم سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، قرآن کریم سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغام ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے ہیں. حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کرتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی جس کو کہتے ہیں ہم گناہ، جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے. اب گناہ کرنے کے بعد اس سے گناہ ہونے کا احساس ہوا کہ نہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، اور اس نے سچے دل سے کہہ دیا استغفر اللہ. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ دل کلیئر کر دیا جاتا ہے، یعنی جو کالا داغ پڑا تھا گناہ کی وجہ سے، وہ کالا داغ ختم ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا بلکہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے. دوسرا گناہ کیا، دوسرا کالا داغ دل پر لگ گیا. تیسرا گناہ کیا، تیسرا کالا داغ دل پر لگ گیا. یہاں تک کہ اللہ کی نافرمانی کی عادت ہے، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے. دل کے کالے ہو جانے کی نشانی کیا ہے کہ دل کا سخت ہو جانا.
دل نرم نہیں ہے. اب دل سخت ہو گیا، ہم کیسے چیک کریں گے؟ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں ہمدردی نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے وہ ہمیں معلوم نہیں، ہمارا ذہن اس پر آمادہ نہیں کہ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میرا دل اس بات پر آمادہ نہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میرا دل اس بات پر تیار نہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ دل سخت ہو چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے. اس دل کو کلیئر کرنے کی سخت ضرورت ہے. اور جب بھی ہم علماء کی مجلس میں بیٹھے قرآن کریم کو سننے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اب بیٹھتے ہوئے دل میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے. اور یہی حدیث شریف میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جب کوئی مومن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو اسے ایسا احساس ہوتا ہے جیسے اس کے سر پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو. اور جب کوئی منافق، جب کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا منافق اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے گناہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ ایک مکھی بیٹھی تھی اور وہ اڑ کر چلی گئی. تو دل کے سخت ہونے کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو سننے میں دل نہ لگنا. مسجد میں آئے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھنے پر ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا، کب مسجد سے چلا جاؤں، کب مسجد سے چلا جاؤں. اگر یہ دل میں جذبہ پیدا ہو گیا ہے تو سمجھ لینا چاہیے دل کو صاف کرنے کی، دل کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ میں یہ مضمون اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ بدن کے تمام اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں. آدمی قرآن کریم کی تلاوت منہ سے بعد میں کرتا ہے، پہلے دل سے کرتا ہے. بولو آمادہ کون کرتا ہے قرآن پڑھنے پر؟ پہلے دل آمادہ کرتا ہے. آنکھوں سے کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو آنکھ بعد میں دیکھتی ہے، پہلے کیا دیکھتا ہے؟ بولو دل دیکھتا ہے. کانوں سے کوئی اچھی بات سنتا ہے تو کان تو بعد میں سنتے ہیں، پہلے کون سنتا ہے؟ دل سنتا ہے. اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام سن لو، جسم میں، بدن میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ جب وہ صاف ستھرا رہتا ہے تو سارے بدن کے اعضاء صاف ستھرے رہتے ہیں، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارے بدن کے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. زنا کاری کا خیال بدن سے بعد میں زنا کاری ہوتی ہے، پہلے خیال کہاں آتا ہے؟ بولو دل میں آتا ہے. تو دل سنورتا ہے تو بدن سے اعمال نیک ظاہر ہوتے ہیں، دل بگڑ جاتا ہے بدن سے اعمال برے ظاہر ہوتے ہیں. اور یہ دل کو سنوارنے کے لیے ہمارے نبی نے بڑا زبردست نسخہ بیان فرمایا. بہرحال مجھے بتلانا یہ تھا کہ دل سخت ہو جاتا ہے پھر آدمی پر خیر کی بات کا بھی بولو کوئی اثر ہوتا نہیں ہے. کتنا بھی اللہ کا قرآن سن لے لیکن اس کا دل پھر اثر لیتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دل سخت ہو چکا ہے. اور دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ سے دور ہو جانے کی بہت بڑی نشانی ہے. اور ایک صحابی نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، ایک صحابی نے فرمایا کہ وہ لوگوں، اگر تمہارا دل سخت ہو چکا ہے، اور میرے دل کے سخت ہونے کی نشانی آپ کے سامنے ذکر کر دی، اگر تمہارا دل سخت ہو چکا ہے اور تمہارا بدن بیماریوں کا مجموعہ بن چکا ہے، ایک بیماری ابھی جاتی نہیں ہے، فوراً دوسری بیماری آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی مسلسل بیماریوں کا آنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادو کی نشانی ہے. امکان ہے، ہو سکتا ہے، اگر بغیر سبب کے کوئی بیماری آتی ہے امکان ہے اس بات کا، ضروری نہیں کہ جادو ہو، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ بغیر سبب کے کسی بیماری کا آنا یہ جادو ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور میں نے گزشتہ آپ کو ذکر کر دیا، جنات اور جادو یہ حقیقت ہے، اس کا بولو کوئی انکار کر سکتا نہیں ہے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، حدیث شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اس سے بچاؤ کے راستے بھی قرآن کریم میں موجود ہے، حدیث شریف میں موجود ہے. تو فرمایا کہ دل کا سخت ہو جانا، بیماریوں کا آتا ہی رہنا، اور کاروبار میں کتنی بھی کوشش کرتے ہیں
مال بڑھانے کی کہ کئی نہ کئی طریقے سے کاروبار بڑھتا ہی چلا جائے، لیکن جب بھی کوشش کرتے بڑے بڑے اللہ والوں کی دعا بھی کروا کر کاروبار کی اوپننگ کرتے ہیں، لیکن اخیر میں نقصان ہی نظر آتا ہے، اس کا کاروبار اسے بڑھتا ہوا نظر آتا نہیں ہے، ہمیشہ ڈوبتا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ یعنی 3 باتیں بیان فرمائی: دل کا سخت ہو جانا، بیماریوں کا آتے رہنا، اور مال میں نقصان ہوتے رہنا۔ فرمایا کہ سمجھ لینا چاہیے تو نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہے، جو کسی کے دل کو زخمی کر دینے والی ہے۔ تو میرے پیاروں، یہ زبان کا بول کوئی معمولی بول نہیں ہے۔ اگر یہ زبان درست کب ہوگی؟ جب ہمارا دل درست ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دل اچھا سوچے گا تو زبان بھی بولو اچھا بولے گی، دل غلط سوچے گا زبان بھی برا بولے گی۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں ہے لیکن ارادہ کر لیا کہ میں فلانی نیکی فلانے وقت پر کروں گا، ابھی اس نے بولو نیکی کی نہیں ہے۔ انصاف تو کیا تھا کہ نیکی کا ثواب اس وقت لکھا جاتا جب اس نے نیکی کی ہو، لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے کہ نیکی کا ارادہ کرتے ہی نیک اعمال لکھنے والے فرشتے اس نیکی کو لکھ دیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو 10 گنا زیادہ لکھتے ہیں، یعنی 1 کا 10 لکھ دیتے ہیں۔ اسی کے بالمقابل اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کر لے کہ میں فلانے وقت میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کروں گا، فلانے وقت میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، ابھی اس نے نافرمانی کی نہیں ہے، صرف دل میں ارادہ کیا ہے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اس ارادے پر اس کی نافرمانی لکھی نہیں جاتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کر بھی لیتا ہے تو گناہ لکھنے والے فرشتے نیکی لکھنے والے فرشتے کو پوچھتے ہیں کیا میں اس کی نافرمانی لکھوں یا نہ لکھوں، اور نیکی لکھنے والے فرشتے اسے روک دیتے ہیں، ابھی انتظار کرو، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، انتظار کرو، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، یہاں تک کہ وہ 5 گناہ کر لیتا ہے۔ 5 گناہ کرنے کے بعد پھر وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ پوچھتا ہے بتاؤ گناہ لکھوں کہ نہ لکھوں، پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اب لکھو، اور توبہ کر لیتا ہے تو سب کے سب اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیاروں، دل کو کلیئر کرنا ہے۔ میں نے بتلایا تھا قرآن کریم صرف معجزہ ہی نہیں بلکہ معجزہ نما ہے، ہر زمانے میں اس کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں، اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام تشریف فرمائے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام، جیسے لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے جنگ لگ جاتا ہے، کاٹ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے دلوں پر بھی جنگ لگ جاتا ہے، دلوں پر بھی کاٹ لگ جاتا ہے۔ پھر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا، ہمارے نبی سے فرمایا صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی اگر لوہے کو جنگ لگ جائے، کاٹ لگ جائے تو اس کا علاج تو ہم جانتے ہیں، لیکن دلوں کا کاٹ کیسے دور کیا جائے، دلوں پر جنگ لگ جائے تو اسے کیسے دور کیا جائے۔ اور میرے پیاروں، قرآن کریم سے اگر سچی محبت ہوتی ہے نا تو اللہ پاک دل کو کلیئر اور صاف کر دیتے ہیں۔ عرب میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا علی الاسدی، اب وہ رائے حق سے بھٹکا ہوا تھا، ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کام، لوگ اس کو سمجھا کر تھک گئے، دائی یعنی اللہ کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے اسے سمجھا کر تھک گئے، سماج والے سمجھاوے، سوسائٹی والے سمجھاوے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز آنے کے لیے بولو تیار نہیں تھا۔ جیسے ہم بھی بہت سی مرتبہ نہیں کہتے بلا فلانا مڑا سے تو اٹلی کو سمجھاوے کہ بھائی انہیں کوئی ہمج میں آوانو، بلکہ کبھی کبھی یوں بھی کہتے کہ جبریل بھی آئی نے ہمجاؤ سے نے تو منع نہیں لگتو کہ ہمج وانوں سے، یعنی ہماری زبان میں بعض ایسے ماتھا بھارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بولو کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے، وہ اپنی مستی پر اور اپنی ہی مرضی پر جیسا چاہے کرتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچے کسی کو راحت پہنچے اس کی ان کو کوئی پرواہ ہوتی نہیں ہے۔ اب وہ علی الاسدی ایک مسجد میں چلا گیا، اسی لیے علماء فرماتے کبھی کبھی قرآن کریم کو آواز سے بھی پڑھا کرو، صرف زبانی صرف اندر دلوں میں پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے،
کبھی کبھی مناسب ہیں کہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، یعنی کسی کی نماز میں کوئی ڈسٹرب ہونے کا خطرہ نہیں ہے، تو قرآن کریم کو تھوڑا آواز سے پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کے الفاظ ایسے ہیں چاہے کوئی بھی آدمی پڑھے گا سننے والے کے دل پر اس کے اثرات ضرور منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کوئی آدمی بھولے سے بھی اللہ کے قرآن کو سن لے تو حقیقت یہ ہے کہ ممکن ہے اللہ وہ سنا ہوا اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بولو بنا دے وے۔ اب وہ علی الاسدی مسجد میں چلا گیا، ایک معصوم بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت کریمہ پر پہنچا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آیت کریمہ کو چونکہ وہ تو عربی جاننے والا تھا، آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی طرف اپنے بندوں کی نسبت فرماتے ہوئے فرمایا، میرے ان بندوں کو سمجھا دو، ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، حرام کھا کر مجھے ناراض کیا ہے، جھوٹ بول کر مجھے ناراض کیا ہے، نمازوں کو چھوڑ کر مجھے ناراض کیا ہے، رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر مجھے ناراض کیا ہے، ارے اور بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مجھے ناراض کرتے رہے ہیں، یعنی اپنی جانوں کے وہ دشمن بن چکے ہیں۔ جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کسی اور کا دشمن نہیں ہوتا، بولو وہ اپنی ذات کا دشمن ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، ارے جو اچھا کرتا ہے وہ بھی اپنی ذات کے لیے اچھا کرتا ہے، اور جو وہ برا کرتا ہے وہ بھی اپنی ذات کے لیے برا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میرے ان بندوں کو سمجھا دو جنہوں نے مجھے ناراض کر دیا ہے، اور ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، بلکہ میں سمجھانے کے لیے حدیث شریف کا سہارا لوں گا۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، میرے امتیوں سن لو، اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندو تم نے گناہ کرنا شروع کیا، اتنے گناہ کر لیے اتنے گناہ کر لیے اتنے گناہ کر لیے کہ زمین کے کنارے سے لے کر آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ گئے، یعنی تمہارے گناہ آسمان کو بھی چھونے لگ گئے۔ اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر بھی تمہیں میری رحمت سے نا امید ہونے کی بولو کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گناہ جتنے بڑے بڑے ہیں اس سے بھی زیادہ وسیع میری رحمت ہے، اور ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ابھی اس آیت کریمہ میں اللہ پاک ہمیں کیسی امید دلاتے ہیں، اللہ فرماتے میں تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، قید نہیں لگائی کہ فلانا گناہ معاف کروں گا، فلانا معاف نہیں کروں گا، فلانا معاف کروں گا، فلانا معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمام کے تمام گناہ۔ علی الاسدی نے جب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سنا دل موم ہو گیا کہ اللہ تو تمام معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم بہت سی مرتبہ اپنی مرضی سے کہہ دیتے ہیں، کوئی آدمی پوچھیں کہ بھئی میں فلانی بھول کری جب معاف تھا ہے کہ نہ تھا، اللہ آؤ تو تھا تو اسے معاف آؤ تو، یعنی اللہ سے بھی بڑھ گئے ہم، اللہ معاف کرنے والا ہے اور ہم رائے قائم کرتے کہ اللہ آؤ تو معاف تھا تو اسے۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ ایک آدمی 99 قتل کر کے ایک آدمی کے پاس گیا، اور ایک آدمی کے پاس عابد تھا۔ اب وہ جب اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، جب اللہ کی طرف سے حکمت نہیں ملتی ہے نا، تو آدمی اپنی ذات کا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ میں 99 قتل کر کے آیا ہوں، اب مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حکمت تو تھی نہیں، جواب دے دیا عبادت کا ایک زور تھا۔ اب عبادت میں سوچا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ 99 قتل کے گناہ تو کیسے معاف ہو سکتے ہیں، کہا نہیں معاف ہوں گے، اور پھر اس کو بھی مٹا دیا کہ چلو 99 معاف نہیں ہوتے تو تو بھی 100 میں آ جا۔ یعنی آدمی کا جواب صحیح نہیں ہوتا، آدمی اللہ سے بہت کڑ جاتا ہے، وہ پھر اپنی ذات کا بھی نقصان کرتا ہے، سامنے والا کا بھی نقصان کرتا ہے۔ اور آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بولو سنا کہ نہیں سنا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ایک نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ الہ العالمین میں تو تیرا نبی ہوں، اور میں اپنی بستی میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری بستی کے رہنے والوں میں سب سے بڑا گنہگار کون ہے،
سب سے بڑا تجھے ناراض کرنے والا آدمی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ فلانے راستے پر چلے جاؤ، صبح میں کل سب سے پہلے جو آدمی یہاں پر آئے گا وہ اس بستی کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ صرف اس کی زیارت کر لینا، اسے دیکھ لینا، اس کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہ کرنا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے سخت مزاج تھے۔ ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ گنہگار کو دیکھ کر انہیں جلال آ جاتا، انہیں غصہ آ جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ سختی کا معاملہ نہ کرنا، صرف دیکھ لینا، زیارت کر لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ اب ایک باپ اور ایک چھوٹا سا بیٹا انگلی پکڑے ہوئے ساتھ میں آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں سوچنے لگے کہ اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا تو تجھے یہاں زمین پر باقی نہ رکھتا، کہ میری بستی کا اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا اللہ کی نافرمانی کرنے والا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال کیوں آیا، غصہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ بستی میں سارے لوگ نیک بھی ہوتے ہیں نا، ایک آدمی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی نحوست بولو پوری بستی والوں پر ہوتی ہے۔ وہ ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے پوری بستی کے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مشہور واقعہ سنا ہے، بارش نہیں ہو رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش مانگے جا رہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ بارش تو برسانا چاہتا ہوں لیکن تمہاری مجلس میں ایک چگل خور آدمی بیٹھا ہے۔ چگل خور آدمی یعنی دو زبان والا، اس کے پاس جا کر اس کا بنتا ہے، اس کے پاس جا کر اس کا بنتا ہے، اس کے پاس جا کر اس کی باتیں، اس کے پاس جا کر اس کی باتیں، یعنی بے جگہ والا تھوانی جو کوشش کرے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چگل خور۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب دو آدمی میں دشمنی ہو تو میرا تو ہمیشہ یہ مزاج ہے، سامنے والے کی کمزوری بھی ہو تو کہ نہیں وہ تو تیری تعریف کرتا تھا، اور ایسا سچ جو فساد پھیلانے والا ہو اس سے تو بہتر جھوٹ بول دینا اچھا ہے، جو کسی میں صلح کا سبب بن جاوے، جو کسی کے دل کو صاف کرنے کا سبب بن جاوے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک چگل خور آدمی بیٹھا ہے، جب تک یہ چگل خور آدمی مجمع میں سے کھڑا نہیں ہوگا تب تک میری طرف سے بولو بارش برسنے والی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، وہ لوگوں سارے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، جانور بھی پریشان ہو گئے ہیں، سب کے سب پریشان ہو گئے ہیں۔ اب مجمع میں بھی جو بھی چگل خوری کرنے والا ہے وہ اپنے مجمع میں سے، ہمارے مجمع میں سے کھڑا ہو جائے اور وہ یہاں سے چلا جائے تاکہ ہمیں پانی مل جائے، اور پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ برساوے تو بولو کوئی روک نہ سکے، اور جب اللہ روکے تو بولو کوئی برسا نہ سکے۔ اب وہ چگل خور مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، ڈرا اے اللہ تو سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دے گا، تو سب کے سامنے مجھے رسوا کر دے گا۔ بس دل ہی دل میں اس نے معافی مانگنا شروع کر دیا، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا کہ الہی یقیناً میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے تیرے بندوں کو آپس میں لڑوایا ہے، چگل خوری کر کے دلوں میں نفرتیں پیدا کروائی ہے، لیکن میں اس گناہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ بس یہاں اس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلنا تھا، گال پر آئے، اگر آنکھوں سے آنسو کے قطرے گال پر آئے یا آسمان پر بارش شروع ہو گئی، یعنی آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے باتیں کرتے تھے، پوچھا الہ العالمین مجمع میں سے تو کوئی کھڑا نہیں ہوا ہے، ارے بارش کیسے برس گئی؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، میرے اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے وہ بندہ تو بتلا دے، وہ بندہ کون سا ہے جو بڑا گنہگار تھا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب تو میں نے آپ کو بتلایا نہیں، اب تو اس نے معافی مانگ لی ہے اور میرا ولی بن چکا ہے، اب میں کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ یعنی جب گناہ کیے تھے تب تو میں نے بولو اس کو ظاہر کیا نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ اللہ چھپاتا ہے نا تو اس کو چھپا دو، ظاہر مت کرو۔ لوگوں کے سامنے گناہ کا ظاہر کرنا یہ بھی گھمنڈی ہونے کی نشانی ہے، ڈبل گناہ ہے، ایک تو گناہ بھی کر لینا اور دوسرا گناہ کر کے لوگوں کو وہ گناہ بھی بتلانا ہے نا۔ تو کتنا ٹائم تھی کوشش کری نے تھاکی گئی ترا دی قوم رہتا تو آپ نے ایک مسکراہٹ میں نے پٹاوی لی تھی۔ ارے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں اور اس پر فخر سمجھتے ہیں کہ بھئی فلانا گناہ کرنا، فلانی لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کرنا تیرے بس کا تھا نہیں، بس ایک مسکراہٹ نے مجھے اس کو میرا بنا دیا ہے۔ یعنی ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اس گناہ کو فخر کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے کہ آدمی کو گناہ کرنے کا احساس ہونا چاہیے، اس کے باوجود وہ دوسرے کو گناہ بیان کر کے اس کو گناہ پر ابھارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں سوچنے لگے، اس لیے کہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہر پریشان ہوتا ہے۔ اگر میرے اللہ نے منع نہ کیا ہوتا تو تجھے برابر کا سمجھا دیتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ رب العالمین سے فرمایا کہ میرے پیدا کرنے والے اللہ، یہ تو میں نے گنہگار آدمی کو دیکھ لیا، تو نے کہا کہ اس بستی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس بستی کا سب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ولی ہے تو آج بھی دنیا قائم ہے، یہ علماء کی وجہ سے، اللہ کے ولیوں کی وجہ سے، اللہ کرنے والوں کی وجہ سے۔ ورنہ حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں موجود ہے، جب کوئی بھی اللہ کرنے والا دنیا میں نہیں رہے گا پھر اللہ پاک اس دنیا کو ختم کر دے گا، پھر اللہ پاک اس دنیا کو پورا ختم کر کے قیامت نازل فرما دے گا۔ یہ دنیا کا باقی رہنا یہ ایمان والوں کی وجہ سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ دوسرے دن بھی اسی جگہ پر چلے جاؤ، صبح میں سب سے پہلے جو آدمی آئے گا وہ اس بستی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بولو ولی ہے میرا۔ پورا اللہ رب العالمین نے جب یہ باتیں بیان فرمائی کہ اس بستی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ولی ہے، اس لیے کہ نبی کے بعد درجہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا تھا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کے بعد ولی کا درجہ، تو فرمایا کہ یہ اس بستی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر نہیں گئے بلکہ ایک نہر پر گئے، وہاں انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہننے کے بعد خوشبو لگائی، اس لیے کہ ملاقات کس سے کرنی ہے بولو؟ اللہ کے ولی سے ملاقات کرنی ہے۔ علماء نے ادب لکھا ہے، جب بھی اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو وضو کر کے جاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاؤ، مسواک کا اہتمام کر کے جاؤ، جس کی وجہ سے وہ مجلس کی نورانیت ہے اور وہ مجلس میں نازل ہونے والی رحمتوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن بھی وہیں پر کھڑے ہو گئے اور وہی باپ بیٹے نے، چھوٹے بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا انگلی پکڑی ہوئی ہے، اسی طریقے سے آ رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے کہ تو وہی ہے جو کل آیا تھا، سوچا کہ اس کو گلے سے لگاؤں، اس سے مصافحہ کروں، اس کا ہاتھ چوموں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ فوراً اللہ سے سوال کر لیا، اللہ یہ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، گنہگار کا کہا تب بھی وہی بندہ، اللہ کا ولی دیکھنے کو کہا تب بھی وہی بندہ، تو آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ یقیناً وہ بڑا گنہگار تھا لیکن اس کے ساتھ ایک معصوم بچہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے، بس آپ تھک گئے، آپ نہیں تھکے لیکن میں تھک گیا گلے کی وجہ سے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ جتنے بھی امت میں بیمار ہے تمام کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، روحانی بیماریوں سے بھی اللہ پاک شفا نصیب فرمائے، جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ پاک شفا نصیب فرمائے۔ یہ آخری بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ، اس کے ساتھ ایک معصوم بچہ تھا، اور آپ کو معلوم ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سوال کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، پوچھنے کی عادت ہوتی ہے، بہت سے سوالات کرتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ابا اور دادا تو اتنے تھکتے بیٹا تو ریڈیو کارے بنتے سے، یعنی ماں باپ اپنے بچوں سے بولو پریشان تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ بچے سوال کر کر کے ماں باپ کے سر کو پکا دیتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ یہ آدمی جس کو آپ نے دیکھا ہے اس کے ساتھ ایک معصوم بچہ تھا، اس معصوم بچے کی نظر ایک پہاڑ پر پڑی، اس نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا بیٹا ہاذا جبل، یہ پہاڑ ہے۔ اب بیٹے نے پوچھا ابا یہ بہت بھاری ہے، اس لیے کہ بیٹے تو سوالات پر سوالات کرتے رہتے، یہ بہت بھاری ہے؟ باپ نے کہا ہاں بیٹا بہت بھاری ہے۔ پھر بیٹے نے پوچھا کہ ابا پہاڑ سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ تو جب بیٹے نے کہا نا ابا پہاڑ سے بھی بھاری کوئی چیز ہے، تو باپ نے کہا ہاں بیٹا پہاڑ سے بھی بھاری زمین ہے، اس لیے کہ زمین نے پہاڑ کو بھی اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر بیٹا پوچھتا ہے کہ ابا پہاڑ سے بھاری زمین سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟
تو فرمایا کہ زمین سے بھاری تو سمندر ہے، اس لیے کہ سمندر نے زمینوں کو پھاڑ کر بھی راستے بنائے ہیں۔ اب وہ چھوٹا بیٹا پوچھتا ہے کہ ابا پہاڑ سے بھاری زمین، زمین سے بھاری سمندر، سمندر سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا کہ سمندر سے بھی بھاری آسمان ہے، جس نے پہاڑ کو بھی سایہ کیا ہے، جس نے زمین کو بھی سایہ کیا ہے، جس نے سمندر کو بھی سایہ کیا ہے۔ اب بیٹا پوچھتا ہے کہ ابا پہاڑ سے بھاری زمین، زمین سے بھاری سمندر، سمندر سے بھاری آسمان، آسمان سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا روتے روتے کہہ دیا آسمان سے بھی بھاری تیرے باپ کا گناہ ہے، آسمان سے بھی بھاری تیرے باپ کی نافرمانی ہے، ہمیشہ تیرا باپ اللہ کو ناراض کرتا رہا ہے، ہمیشہ تیرا باپ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا رہا ہے، آسمان سے بھی بھاری تیرے باپ کا گناہ۔ اب چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اسے تو کیا معلوم کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ بیٹے نے فوراً پوچھ لیا کہ ابا پہاڑ سے بھاری زمین، زمین سے بھاری سمندر، سمندر سے بھاری آسمان، آسمان سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ آسمان سے بھی بھاری تیرے باپ کا گناہ۔ بیٹے نے پوچھا ابا آپ کے گناہ سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہہ دیا بیٹا میرے گناہ سے بھی بھاری میرے خدا کی رحمت ہے، میرے گناہ سے بھی بھاری میرے خدا کی رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ اس نے میری رحمت پر بھروسہ کر لیا، میں نے اسے اپنا ولی بنا دیا۔ تو بولو جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ جو اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ اس کو ولی بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ تو باتیں باقی رہ گئی اس حدیث پاک پر، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ آئندہ کل ہمارے حضرت مفتی امام صاحب تشریف لائیں گے، کچھ ضروری مسائل پر باتیں ہوگی انشاءاللہ، تو تمام احباب سے درخواست ہے کہ ضرور شرکت فرمائیں گے۔ یہاں سے جو باتیں باقی رہ گئی زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ لیکن اتنی بات ذہن میں رکھو، دل صاف ستھرا ہوتا ہے تو قرآن کریم کے اثرات بولو دل میں منتقل ہوتے ہیں۔ علی الاسدی نے جب قرآن کریم چھوٹے سے معصوم بچے سے سنا، اللہ نے اس کے دل کو موم بنا دیا اور اللہ پاک نے اسے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ ہدایتیں ضرور ملتی ہیں، ہدایتیں تقریروں سے نہیں ملتی ہیں، ہدایت تقدیر سے ملتی ہیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتا ہے، ورنہ جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی ہے اللہ اسے مجلسوں میں بھی سننے نہیں دیتا ہے۔ بہت سی مرتبہ نہیں کہتے مول صاحب ٹی وی نہ سو میں 10 کلاک کو دی بیئیے 3 کلاک کو دی بیئیے، کوئی દિવસ ایک ઝૂકું بھی નથી આવતો ને બયાનમાં અડધી કલાક બેહીએ સુસ્તી આવે છે। તો મેરે પ્યારો 2 બિસ્તર ہوتے ہیں، ایک پھولوں والا بستر ایک کانٹوں والا بستر۔ بولو نیند کہاں آتی ہے؟ پھولوں پر آئے گی کہ کانٹوں پر آئے گی؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھے وہ کانٹوں کا بستر ہے، وہاں تو شیطان نہیں آئے گی تب بھی زبردستی آنکھیں کھلوائے گا، لیکن یہاں شیطان کو معلوم ہے کہ کوئی ایک بات دل پر لگ گئی اور کسی آدمی نے توبہ کر لی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، تو پھر شیطان زبردستی تھپیڑے دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب مجلسیں ہوتی ہیں، جب قرآن کریم کا مذاکرہ ہو، حدیث شریف کا مذاکرہ ہو، تو شیطان باقاعدہ تھپیڑے دے دے کر سلاتا ہے کہ یہ آدمی سو جائے اور ہدایت سے محروم رہ جائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک چھوٹی سی دعا بتلا دیتا ہوں، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک پریشانیوں کے 70 دروازے بند کر دے گا۔ جب اللہ پاک دروازے بند کرے تو بولو دنیا کی کوئی طاقت پریشانیوں کے دروازے کھول سکتی ہے؟ اور سب سے چھوٹا سب سے ادنا یہ کہ اللہ پاک اس کی تنگ دستی کو ختم فرما دے گا۔ میں نے وہ درود شریف آپ کو 21 دن میں مالدار بننے کا بتلایا تھا، امید ہے کہ سب نے یاد کر لیا ہوگا، اس لیے کہ مالدار بننا تو ہر کوئی چاہتا ہی چاہتا ہے، لیکن اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے جو بھی میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی دعا پڑھنے کی برکت سے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اس کے لیے 70 پریشانیوں کے دروازے بند کر دے گا، اور سب سے چھوٹا دروازہ کہ اس کی تنگ دستی یعنی تنگ دستی کو ختم فرما دے گا، رزق میں رکاوٹ کو ختم فرما دے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا تو ہر ایک کو یاد ہے، بولو لا حول پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر ایک کو اتنا یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ بس اتنا یاد کرنے کی ضرورت
ضرورت رہے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، صرف ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ رب العالمین اس کے لیے 70 پریشانیوں کے دروازے بند کر دے گا۔ اس میں سب سے ادنا درجے کی، سب سے چھوٹے درجے کی تکلیف یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے تنگ دستی کو ختم فرما دے گا۔ جب تنگ دستی ختم ہو جائے گی تو بولو رزق میں وسعت ہی وسعت ہے، تو کوئی ہمارے کاروبار پر بندش نہیں کر سکتا ہے، کوئی ہمارے لیے پریشانیوں کے دروازے نہیں کھول سکتا ہے جب اللہ رب العالمین خود پریشانیوں کے دروازوں کو بند کر دے۔ تو کون سی دعا پڑھو گے؟ پڑھو ایک مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ کسی کو لکھوانی امیر صاحب سے جا کر لکھوا لے، انشاءاللہ امیر صاحب آپ کو لکھ کر دے دیں گے انشاءاللہ، لیکن ضرور اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی پوچھنا ہے کسی کو، کوئی بات؟